पैसा मिलते थे, लेकर जा रहा हूँ मदरसा में पढ़ने के लिए, कि ये छीन वगैरह छीन तो नहीं लेंगे। मैं अंदर से बड़ा डर गया। फिर मैंने कहा कि साहब आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी क्यों रोक दिए? कहा कि भाई अब बैठे रहे, रास्ता बिल्ली रास्ता काट गई है, मैंने बिल्ली चली गई है सामने से। तो मैंने कहा अगर बिल्ली सामने से चली गई तो क्या हुआ? बोला नहीं, अगर बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो सामने में खतरा है, इसलिए पहले मुझे पूजा पाठ कर लेने दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर उसने बहुत देर तक पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद आगे बढ़ा। तो आज वो सिर्फ गैरों के अंदर नहीं, मुसलमानों के अंदर भी ऐसा होता है। बहुत सारी औरतें हैं, रात में किसी को हल्दी नहीं देना चाहिए, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बोला क्यों रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? बोला अगर रात में झाड़ू लगाओगे तो घर से बरकत चली जाएगी। बरकत जाने के भी वजीफे इनके पास मौजूद, बरकत लाने के भी वजीफे इनके पास मौजूद। आपको मालूम है, मेरी माँ का एक वाक्य बता रहा हूं आपको। मेरी माँ है, देखिए ये भी गलत है, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूं। मैं शायद मिसाल यहाँ कहीं दिए था आसपास में, जब मैं मोबाइल के ताल्लुक से बता रहा था। तो एक दिन मैं घर में गया, ऐसे भी साल में मैं 1-2 मरतबा ही घर जा पाता हूं। तो घर गया, कुछ दिन पहले की बात है। घर में जाने के बाद मैं सोया हुआ हूं कमरा में, तो देख रहा हूं कि मेरी नजर के सामने में एक कपड़ा में 2-4 मिट्टी का गोला बंधा हुआ है। मिट्टी का गोला, ढेला जिसको बंगला में बोलते हैं, ढेला बंधा हुआ है। जब मैं उसके ऊपर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसको नीचे कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं देख रहा हूँ कि भाई ढेला इसमें है। तो मैंने कहा भाई क्या है ये? मैं माँ से मैं सवाल करूँगा जब सुबह होगी। सुबह हुई, सुबह होने के बाद मैं गया तो माँ से कहा कि अम्मी जान ये क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा आपने इसको तोड़ दिया। मैंने कहा हाँ तोड़ दिया। बोले जल्दी जाओ उसको वहाँ पे लटका दो। मैंने कहा पहले बताइए तो सही है क्या? तो माँ बोल रही है बेटा ये घर में बरकत लाने का वजीफा है। मैंने कहा बरकत लाने का वजीफा है, आपको कहाँ से मिला? ना तो मैंने मोबाइल से सीखा। मैंने मोबाइल में एक उलमा की, एक मौलवी साहब की मैं तकरीर सुन रही थी, तो मौलवी साहब ने ऐसा वजीफा बताया, मैंने इसलिए ऐसा कर दिया। मैंने कहा मेरी माँ ऐसी गलत है, ये गलत है। तो आइए इस हदीस पर अब जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। उनमें से पहले लोग वो होंगे ला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, वला यक्ताऊन, जो दगवाते नहीं होंगे, वला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, जो फाल नहीं निकालते होंगे, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाया कि वो लोग भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे जो अल्लाह पर भरोसा करेंगे, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करेंगे। अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अगर ये 4 चीज़ों पर अगर आपने अमल कर लिया ना तो आपका हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हमेशा कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अगर भरोसा करना है तो किस पर भरोसा करना है? अल्लाह पर भरोसा करना है। मेरे भाइयों, आज हम लोगों को बताया जाता है, खास करके मुझे बताया जाता है, मौलाना तनवीर साहब जब जलसे में आप बोलेंगे तो बड़ा संभाल कर बोलना, इसलिए कि आज आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और मैं भी जानता हूं, मुझे भी मालूम है। और मेरे भाइयों, बड़ा दुख होता है इस बात पर नहीं कि आज गैर हमारे दुश्मन है, बल्कि वो लोग आज हमारी दुश्मनी कर रहे हैं, बल्कि अफसोस और दुख तो तब होता है जब अपने ही लोग हमारी साजिश में हिस्सा, यानी साजिश करने में शामिल होते हैं, अपने ही लोग चक्कर में रहते हैं, किसी तरह इनको फंसा दिया जाए। बताया जाता है मौलाना साहब जरा संभल कर जरा बोलिएगा, क्योंकि आपके अपने ही लोग आज दुश्मन बने बैठे हैं। मेरे भाइयों, हमेशा एक ही मैं जवाब देता हूं कि मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है। अगर अल्लाह मेरी हिफाजत करना चाहे तो कोई मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकता। हमेशा अल्लाह पर भरोसा कीजिए। भरोसा कैसा होना चाहिए, आइए मैं आपको सुनाता हूं भरोसा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे में लेटे हुए हैं, सहाबा इकराम दूर दराज में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। अब अल्लाह के नबी के दुश्मन नबी को कत्ल करने के लिए साजिश में है, मौका हाथ नहीं आ रहा है, मौका हाथ नहीं लग रहा है। एक दिन एक आदमी ने देखा, एक काफिर ने देखा, एक मुशरिक ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और नबी के आसपास कोई नहीं है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, और नबी की तलवार दरख्त के एक जगह पर लटक रही है। वो आया,
नबी की तलवार निकाल ली म्यान से, तलवार जहां पर रखी हुई थी वहां से निकाल ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद बताओ, देखिए अल्लाह पर भरोसा कैसा होना चाहिए। या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद बताओ, मैं यमनु का मिन्नी, तुम्हें मेरे हाथ से आज कौन बचाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। आज आपकी हिफाजत कौन करेगा, आज आपकी जान कौन बचाएगा। आज आपके पास कोई नहीं, आपके साथी तो बाहर सोए हुए हैं, दूर दूर में सोए हुए हैं और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, कोई तलवार भी नहीं है। बताइए आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, मेरा अल्लाह तेरे हाथ से मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों, इतना भरोसा है नबी को अल्लाह पर कि एक दुश्मन तलवार, नंगी तलवार लेकर खड़ा है और अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, अगर आज मुझे कोई बचाएगा तो मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों, ये सुनते ही तलवार उसके हाथ से छुटकर जमीन के ऊपर गिर पड़ती है, जमीन के ऊपर गिर पड़ती है। लेकिन वाकया से क्या मालूम हुआ, वाकया से ये मसला साबित हुआ कि अल्लाह के नबी कितना भरोसा करते थे अल्लाह पर। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी उसी तरह अल्लाह पर भरोसा रखना है। चलिए और अल्लाह पर भरोसा के ताल्लुक से एक वाकया आपके सामने बयान कर दूं। मक्का के अंदर यह ऐलान हो गया, मक्का के अंदर दुश्मनों ने, मुश्रिकों ने, काफिरों ने, नबी के दुश्मनों ने, मुसलमानों के दुश्मनों ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, इन दोनों में से अगर किसी एक का सर काट कर अगर उन दोनों में से किसी एक को जिंदा या मुर्दा हम लोगों के सामने लाएगा, उनको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जब उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश बना ली और अल्लाह के नबी और साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीना से निकल पड़े और एक गार में जाकर हैं, गारे सौर में मौजूद है, और इधर ऐलान भी कर दिया गया कि जो भी कत्ल करेगा, जिंदा या मुर्दा सामने लाएगा, उनको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। अब जरा देखिए, वो लोग तलाश जारी कर दिए। वो लोग नबी को और हजरत अबू बकर को ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, इधर भी ढूंढ रहे हैं, उधर भी ढूंढ रहे हैं, सामने भी ढूंढ रहे हैं, पीछे भी ढूंढ रहे हैं। और अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर, गारे सौर के अंदर मौजूद है, गार के अंदर है। ढूंढते ढूंढते वो काफिर लोग, वो मुश्रिक लोग बिल्कुल गार के सामने आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ऊपर नजर उठाई तो उन मुश्रिकों का पैर नजर आया, उन काफिरों का पैर नजर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे भाइयों डर गए और अल्लाह के नबी से कहने लगे, ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के नबी, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। अगर वो लोग अपनी नजर को नीचे कर ले तो हम लोगों को देख लेंगे और हम लोगों को कत्ल कर देंगे, आपको भी कत्ल कर देंगे और मुझे भी कत्ल कर देंगे। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से ये कह रहे हैं, वो डरे हुए समय हुए और अल्लाह के नबी उनको तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी ऐसी इस मौके पर और उस हालात पर तसल्ली दे रहे हैं कि ए अबू बकर डरना नहीं, ए अबू बकर डरना नहीं, ए अबू बकर डरना नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हम दोनों के साथ अल्लाह है, हम दोनों के साथ अल्लाह है। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए कि अल्लाह के नबी और सहाबा किराम किस तरह अल्लाह पर भरोसा रखते थे। हमें और आपको भी उसी तरह भरोसा रखना है अल्लाह पर। बात समझ में आ रही है? 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लीजिए मेरे माए बहने, आप भी। पहली चीज, झाड़ फूंक नहीं करवाना है। दूसरी चीज, दगवाना नहीं है। तीसरी चीज, फाल नहीं निकालना है, बेतुकी की बातें नहीं करनी है। और चौथी चीज, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, आप जिस हाल में भी रहे, जिस हालात में भी रहे, आप भरोसा करें तो किस पर करें? अल्लाह पर करें। तो कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से
پہلی چیز اسلام قبول کرنا، ایمان لے آنا، دوسری چیز ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، اور تیسری چیز یہ 4 چیزوں پر عمل کرنا۔ اب چوتھی چیز پر ذرا غور کیجئے۔ اور لوگوں، اگر آپ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ عمل کر لینا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں، اگر اللہ نے آپ کو دنیا میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا، میری مائیں بہنیں سنیے، آپ غریب ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، علاج کرانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں، ڈاکٹر دکھانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، آپ ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کو دوسری کوئی بڑی بیماری ہے، میری مائیں بہنیں آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، میرے بھائیوں آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے تعلق سے نازیبا الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تو کیا دیکھ نہیں پا رہا ہے، کیا تو نے ہمیں بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وہ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اگر آپ کو کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے رکھا ہے، آپ صبر کر لینا، آپ صبر کر لینا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اگر آج آپ نے دنیا میں بیماریوں پر صبر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ورنہ وہ حدیث آپ اٹھائیے، کون سی حدیث؟ ایک عورت ہے، اللہ اکبر، ذرا دیکھیے، ایک عورت مرگی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جب اس عورت کو مرگی کی بیماری کا دورہ پڑتا ہے، اس عورت کا ستر کھل جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے۔ جب مرگی کا دورہ اس عورت کے اوپر پڑتا ہے تو کپڑا اس عورت کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور جب مرگی کی بیماری کا دورہ آتا ہے میرا ستر کھل جاتا ہے، میرا کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میری بیماری سے حفاظت عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری بیماری ٹھیک کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عورت، اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو کہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر یہ عورت، اگر تو اس پر صبر کر لیتی ہے، اس بیماری پر صبر کر لیتی ہے، تو میں تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ذرا دیکھیے، میں تمہیں اگر اس بیماری پر اگر تو صبر کر لیتی ہے تو میں تیرے لیے یعنی تجھے جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں، اور اگر تو دعا کرنے کے لیے کہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیے، 2 آپشن دیا جا رہا ہے۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر اس بیماری کے اوپر اگر صبر کرنے کی وجہ سے اگر آپ مجھے جنت میں جانے کی اگر آپ مجھے جنت میں جانے کی گارنٹی دے رہے ہیں تو میں اس بیماری پر صبر کرنے کے لیے تیار، میں اس بیماری پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور لیکن اللہ کے نبی، بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ایک درخواست ہے۔ وہ درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ جب یہ مرگی کا دورہ میرے اوپر آئے، جب یہ بیماری کا دورہ میرے اوپر آئے تو میرا کپڑا جسم سے نہ ہٹے، میری شرمگاہ یعنی میرا ستر نہ کھل جائے اور میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا، حدیث سے مسئلہ نکلا کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی بیماری میں مبتلا بنا کے رکھا ہے، اگر آپ کو بیماری دیے، اس بیماری پر صبر کر لیجئے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے چھٹی چیز کیا ہے؟ اب آئیے ذرا غور کیجئے۔ اچھا، چھٹی چیز کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس حدیث کو بھی بڑے غور سے سنیے، صحیح حدیث ہے۔ اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اور لوگوں
میری امت میں سے ہر انسان جنت کے اندر جائے گا. اللہ اکبر. پھر سے حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میری امت میں سے ہر انسان جنت کے اندر جائے گا الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. اب بتائیے بھلا کون ہی وہ انسان ہے بد نصیب جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے کیا بھئی؟ آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے کہ نہیں جانا چاہتے؟ ہر انسان، میں نے شروع میں کہا ہر انسان جنت کے اندر جانا چاہتا ہے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو. لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، حدیث پر ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ہر انسان جنت کے اندر جائے گا سوائے ان لوگوں کے الا من ابا، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا؟ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، وہ کون انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. وہ لوگوں بڑی امپورٹنٹ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسی لیے میں بار بار بتا کر جا رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن کے اندر اس حدیث کو بیٹھا لیں. بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، اس نے جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا جو لوگ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. او لوگوں، اگر آپ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو آپ کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ لوگوں جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ لوگ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لیکن آج کتنے ایسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، آج کتنے ایسے داڑھی والے ٹوپی والے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ نبی کی حدیث آ جانے کے باوجود بھی، نبی کا قول آ جانے کے بعد بھی، نبی کی بات آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ ڈائریکٹلی نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. اگر مثلا کسی مسئلے پر عمل کرنا ہو، پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے، اس پر ہمارے پیروں نے کیا کہا ہے، اس پر ہمارے اماموں نے کیا کہا ہے، اس پر ہمارے مولویوں نے کیا کہا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور یہ کہے کہ یہ کرنا ہوگا، اور نبی کی دلیل آ جائے، حدیث کی دلیل آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، تو میرے بھائیوں پوری دنیا کی بات ٹھکرا دی جائے گی اور نبی کی بات میرے بھائیوں تسلیم کر لی جائے گی، نبی کی اطاعت کر لی جائے گی. تو پتہ یہ چلا ہر حال میں ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ کس کی؟ نبی کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت کرنا گویا کہ جنت میں جانا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اطاعت کیسی ہو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگو، اطاعت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی تمہیں کوئی چیز دے تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے تم اس چیز سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا آپ کو اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی. اللہ کے نبی نے جس طرح آپ کو کپڑا پہننے کا حکم دیا اسی طرح آپ کو کپڑا پہننا
پڑے گا. اللہ کے نبی نے جس طرح نماز پڑھی آپ کو بھی اسی طرح نماز پڑھنی پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے جو ہمیں دیا وہ ہمیں لے لینا پڑے گا, یعنی اطاعت کر لینی ہوگی, اور جس چیز سے رکا اس چیز سے ہمیں اور آپ کو رک جانا پڑے گا. یہی تو اطاعت ہے. اب ذرا آئیے صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا کر جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھی اور میری پیاری ماں اور بہنوں, اس کو غور سے سن لینا کہ صحابہ کرام کس طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے. حدیث ذرا دیکھیے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح حدیث ہے. ایک صحابی رسول آیا سامنے سے, اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی انگلی میں ڈالے ہوا ہے. سونے کی انگوٹھی, انگوٹھی بنگلہ میں کیا بولتے ہیں انگوٹھی کو؟ انگوٹھی بولتے ہیں نا, اچھا انگوٹھی بولتے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر اس کے سونے کی انگوٹھی کے اوپر پڑی. اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر انگوٹھی نکال لی, او لوگوں میری امت کے مردوں کے اوپر سونا حرام, میری امت کے مردوں کے اوپر سونا حرام. اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر انگوٹھی نکال کر پھینک دی. اللہ کے نبی وہاں سے نکل گئے, اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے, وہ انگوٹھی پڑی کی پڑی رہ گئی. اب ذرا دیکھیے, ایک آیا, آنے کے بعد کہا کہ بھائی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے, جا تو وہ انگوٹھی اٹھا لے. اس نے کہا نہیں میں انگوٹھی اٹھا نہیں سکتا, میں انگوٹھی کو لے نہیں سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر باہر پھینکے, اب میں اس چیز کو میں اٹھا نہیں سکتا. اس نے کہا کہ دیکھ, اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کے عورتوں کے لیے سونا حرام. یہ لے تیرے لیے حرام ہے, تو مت لینا, تیرے لیے حرام ہے, تو اس کو استعمال میں مت لانا, لیکن تیرے گھر کی عورتوں کے لیے حلال ہے, تیرے گھر کی عورتوں کے لیے اس کو اٹھا لے اور گھر میں جا کر تیرے گھر کی عورتوں کو پہنا دے. میرے بھائیوں, اطاعت رسول کسے کہتے ہیں آپ ذرا دیکھیے. اس آدمی نے کہا نہیں, جو چیز اللہ کے نبی پھینک دیے میں اس کو اٹھا کر اپنے گھر کی عورتوں کو پہنانا میں گوارا نہیں کرتا, یعنی اب میں اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گا, اب میں سونے کی انگوٹھی کو نہیں لوں گا. میرے بھائیوں, اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کو کرنی ہوگی, ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کو کرنی ہوگی. چلیے اور آگے آئیے, 6 چیزیں ہو گئی. 7ویں چیز, جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے 7ویں چیز پر ذرا غور کیجئے. بس اور 3 چیزیں باقی رہ گئی ہے, شروع سے یاد کیجئے. پہلی چیز اسلام قبول کرنا, دوسری چیز دین کے اوپر ثابت قدم رہنا, تیسری چیز وہ 4 چیزیں اپنے اندر عمل کرنا, 70,000 والی حدیث. 5ویں چیز میرے بھائیوں نبی کی اطاعت کرنا. اب آئیے چھٹی چیز پر ذرا, چھٹی یا 7ویں, کتنا نمبر؟ اچھا 7ویں چیز پر ذرا غور کیجیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے, ذرا دیکھیے سوال کیا جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے, اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی وہ کون سا اعمال ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کرے گا. اللہ اکبر, بڑا آسان ہے, صرف سنتے جائیے. اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یعنی سورگ کے اندر جنت کے اندر پرویز کرے گا, جنت کے اندر داخل کرے گا. تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا نام لیا. کتنے چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا نام لیا. ایک چیز ہے تقوی, اللہ کا ڈر, اور ایک چیز ہے اچھا اخلاق. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لوگوں اگر تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو, جنت کے اندر جانا چاہتے ہو, تو اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لو, کیونکہ اللہ کا ڈر تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے گا.
میرا مضمون ہی یہی ہے، جنت میں لے جانے والا عمل۔ اب اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں؟ ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ صرف زبانی ہم یہ کہیں کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ہمیں اور آپ کو عمل کر کے ثابت کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں اس بات پر عمل کر کے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب ڈر کیسا ہونا چاہیے؟